آج کا خبرنامہ دیکھنے والے ناظرین میزبان ہے جاوید کا سلام قبول کریں۔ 23 فروری 2024 عیسوی بمطابق 12 شعبان الموسم 1445 ہجری بروز جمعہ۔ تو ناظرین آئے ڈالتے ہیں آج کے خبرنامے پہ ایک نظر۔ گلمرگ میں جمعرات کو برفانی تودے کی زد میں 8 سے زائد سیاح آ گئے۔ بچاؤ کارروائیاں شروع کرتے ہوئے اگرچہ انہیں بچانے کی فوری کوشش کی گئی، تاہم ایک سیاح کی برف تلے دبنے کی وجہ سے موت واقع ہوئی ہے، جبکہ دیگر 7 کو برف سے زندہ نکالا گیا اور انہیں فوری طور ہسپتال پہنچایا گیا۔ فوج، پولیس اور ریسکیو ٹیم نے کافی مشقت کے بعد برف کے نیچے دبے افراد کو برف سے باہر نکالا۔ جب یہاں ایولانچ یہاں پہ آئی تھی، ٹائم تھا تقریباً 12 بجے مجھے وہاں پہ ایک کال آئی، جو لوکل ایک اسکیٹ تھا وہاں پہ تنویر احمد جو اپنے گروپ کے ساتھ تھا، اس نے مجھے کال کیا کہ یہاں پہ سائز 3 کا ایولانچ یہاں پہ ہوا ہے جو واٹر فال نالہ کا ہے۔ تو جب ایولانچ کے بعد اس نے مجھے ڈیٹیل دیتے رہے وہ، تو کچھ منٹوں کے بعد اس نے کہا ایک کا یہاں پہ ڈیتھ ہوا ہے، تو باقی لوگوں کا ہم سرچ اس وقت جاری ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے 4-5 لوگوں کو سرچ جو نکالا، زندہ نکالا ہے۔ تو ابھی وہاں پہ لوکل سکیئرس ہیں، وہاں پہ سرچ آپریشن جاری ہے۔ تو جب بھی میرے پاس اور کوئی ڈیٹیل آئیں گی تو میں آپ لوگوں سے وہ شیئر ضرور کروں۔ ابھی ہم ریسکیو آپریشن میں جٹ چکے ہیں، تو ابھی ہمیں اور کچھ بھی اور باقی کام بھی کرنے ہیں۔ تو لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی صدارت میں انتظامی کونسل کی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں جموں کشمیر کے لیے نئی اسٹارٹ اپ پالیسی 2026-27 کو منظوری دی گئی۔ اگلے 5 برسوں میں اس پالیسی کے تحت 2000 نئے اسٹارٹ اپ وینچر قائم کیے جائیں گے، جس کے لیے سرکار 250 کروڑ روپے فنڈز فراہم کرے گی۔ فوج نے راجستھان لا کالج کے کئی پھنسے ہوئے طلباء اور عملے کے ارکان کو بچا لیا، جب وہ سرینگر جموں شہرہ کے بانہال علاقے میں لینڈ سلائڈنگ، پتھراؤ اور شدید برفباری کی وجہ سے پھنسے ہوئے تھے۔ فوج نے موہن لال شکاڈیا یونیورسٹی، ادے پور، راجستھان کے لا کالج کے خوف زدہ طلباء اور دیگر عملے کے ارکان کو بچا لیا۔ 21 فروری کو خراب موسم کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ہونے والی شدید برفباری اور سڑکوں میں رکاوٹ کی وجہ سے بہت سے مسافر ہائی وے پر پھنس گئے تھے۔ ان میں 7 عملے کے ارکان اور موہن لال شکاڈیا یونیورسٹی، ادے پور، راجستھان کے لا کالج کے 74 طلباء شامل تھے۔ سی بی آئی نے کشتواڑ میں 2019 میں کیرو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ میں 2200 کروڑ روپے کی بدعنوانی کے معاملے میں سابق گورنر ستیہ پال ملک کے ٹھکانوں سمیت 30 سے زائد مقامات پر چھاپے مارے۔ واضح رہے کہ اس پروجیکٹ میں بدعنوانی کا مسئلہ جموں کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک نے اٹھایا تھا۔ ستیہ پال ملک، جو 23 اگست 2018 سے 30 اکتوبر 2019 کے درمیان جموں کشمیر کے گورنر تھے، نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں 2 فائلوں کو کلیئر کرنے کے لیے 300 کروڑ روپے کی رشوت کی پیشکش کی گئی تھی۔ اس کے بعد سی بی آئی نے گزشتہ سال اپریل میں مقدمہ درج کیا تھا اور اس معاملے میں تحقیقاتی ایجنسی نے گزشتہ 3 مواقع پر کئی افسران اور افراد سے منسلک ٹھکانوں کی تلاشی لی تھی۔ پاکستانی ڈرون کی پھر تراندازی، ہیرا نگر میں ایک آئی ڈی گرا کر واپس چلا گیا۔ فوج نے سرچ آپریشن کے دوران آئی ڈی برآمد کر لی۔ سرحدی پٹی پر فوج الرٹ۔ رجوری میں ٹریجڈی، خالی پینشنرز، ملازمین اور ٹھیکیداران پریشان۔ ضلع کشتواڑ، رجوری اور دیگر متعلقہ حکام سے مداخلت کی اپیل۔ کاروباریوں، تعمیرات کاروں، ٹرانسپورٹروں اور سماج کے مختلف طبقہ ہائے فکر سے وابستہ لوگوں نے معروف ٹھیکیدار، سماجی کارکن اور سینئر سینٹرل کنٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی کے نائب صدر حاجی مشتاق پرے کو ان کی پہلی برسی پر خراج عقیدت ادا کیا گیا۔ جے کے سی 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 کے دفتر میں منعقد ایک پروگرام میں سینئر عہدیداروں اور رہنماؤں نے حاجی مشتاق پرے کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔
JKCC کے جنرل سیکرٹری فاروق احمد ڈار نے مرحوم کو ایک عظیم شخصیت کے طور پر بیان کرتے ہوئے کہا کہ حاجی مشتاق اپنی بے پناہ خوبیوں کے لیے جانے جاتے تھے اور کنٹریکٹروں کی ترقی میں ان کی کاوشوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جموں قومی شاہراہ پر کام کے دوران لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آ کر ایک مزدور جان بحق۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر پچھلے کئی دنوں سے بارشوں اور برف پڑنے سے پھسلن اور لگاتار پتھر کھسکنے کی وجہ سے مسافر اور مال بردار گاڑیوں کو کافی مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ کل مسافر گاڑیوں کو یک طرفہ ٹریفک کے لیے ناشری اور بانہال کے درمیان چلنے کی اجازت دی گئی۔ اسی دوران محکمہ ٹریفک نے ڈرائیور حضرات سے گزارش کی ہے کہ وہ رامبن اور بانہال کے درمیان چلتے وقت احتیاط برت لیں، کیونکہ پتھر کھسک آنے کی وجہ سے کوئی بھی گاڑی زد میں آنے سے جانی نقصان کا بھی اندیشہ ہے۔ آج بھارت دنیا کے طاقتور ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ ہماری حکومت نے ملک کو 5ویں بڑی معیشت کے زمرے میں کھڑا کیا۔ ہندوستانی شہریوں کی معیاری زندگی، خاص کر خواتین کی زندگی بہتر بنائی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ بھارت کے مائع ناز اور سابق کرکٹ کیپٹن کل وادی کے مشہور ڈل لیک پہنچے اور شکارا میں سوار ہو کر ڈل گیٹ کا اور ڈل لیک کا خوب نظارہ اٹھا کر کافی محظوظ ہوئے۔ یاد رہے کہ سچن ٹنڈولکر پچھلے کئی دنوں سے وادی کے دورے پر ہے اور وادی کے لوگوں نے سچن ٹنڈولکر کا تہہ دل سے ہر جگہ پر والہانہ استقبال کیا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبر نامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔